السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ سپارہ نمبر 13 سورہ یوسف ہے اور آیت نمبر 102 ہے، اور ہم 109 تک جائیں گے۔ آج کی اس نشست میں جو ہم نے قرآن کی تفسیر کا انداز اختیار کرنا ہے بإذن اللہ، وہ یہ ہے انتہائی اختصار کے ساتھ۔ سورہ یوسف کا اختتام ہو رہا ہے، اور سورہ یوسف کے اختتام پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں قصہ یوسف کو ذکر کرنے کے بعد علیہ السلام، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، میرے نبی یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، من نوحیہ الیک، جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، آپ ان برادران یوسف کے پاس نہیں تھے اس وقت جس وقت یہ اپنے معاملے میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے معاملے میں اتفاق کر رہے تھے، آپس میں اجماع کر رہے تھے۔ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور وہ اپنے باپ سے یعقوب علیہ السلام سے فریب کر رہے تھے، آپ موجود نہیں تھے۔ خواتین و حضرات، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج کی نشست انتہائی اختصار کے ساتھ صرف نقطوں پہ بات ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم 14ویں سپارے میں پورے سورہ ہجر کو اختصار کے ساتھ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا انداز مختلف ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ہم بعض آیات پر ہی بہت مفصل بات کرتے ہیں، اور کہیں ہم پوری صورت پر بھی انتہائی اختصار کے ساتھ بات کر دیتے ہیں۔ طریقہ مختلف اس لیے رکھتے ہیں کہ اسلوب مختلف ہو کے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اور ہر ایک کا پھر اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ تو یہاں دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک یہ کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، البتہ کچھ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا دیتے تھے۔ وہ غیب کی خبریں اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیں، تو جس طرح نبی کے بتانے سے ہم عالم الغیب نہیں ہوتے، تو اللہ کے بتانے سے نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، وہ مطلع علی الغیب ہوتے ہیں۔ جیسے ہم بھی مطلع علی الغیب ہو گئے نبی کے واسطے سے، نبی مطلع علی الغیب ہوا اللہ کے واسطے سے۔ کہ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ موجود نہیں تھے جب برادران یوسف سازش کر رہے تھے، اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالنے کے بارے میں سازش کر رہے تھے، اور سازش پر اتفاق بھی کر رہے تھے، اور یوں اپنے باپ سے وہ فریب کر رہے تھے، آپ موجود نہیں تھے۔ ایک تو عالم الغیب ہونے کی نفی ہو گئی، اور دوسری حاضر ناظر ہونے کی نفی ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ من گڑت حدیث لا کے قوم کا مزاج بگاڑتے ہیں، اور یہ اہل باطل تو چھوڑیں، اہل حق بھی اس من گڑت حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ نہ حاضر نہ ناظر نہ عالم الغیب، جب نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی پیر فقیر ولی مرشد کیسے ہو سکتا؟ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ جتنا بھی چاہیں، لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ یہاں بھی قاعدہ بتا دیا گیا کہ لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ وما تسألهم علیہ من اجر، میرے نبی اس تبلیغ پر آپ ان سے کوئی اجر کوئی مزدوری تو نہیں مانگتے۔ یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت بن کے اترا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کائنات میں بتیری نشانیاں ہیں، آسمان و زمین میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، جن پر یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے ان نشانیوں پر۔ آج بھی ایسا ہی لوگ کھنڈرات کو دیکھتے ہیں، تصویریں اتارتے ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی تہذیبیں کھنڈرات میں تبدیل کیسے ہو گئیں، اس پر کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ پہ ایمان لانے والوں کی اکثریت مشرک ہوا کرتی ہے۔
ہم سمجھتے ہیں اللہ پہ ایمان لائے موحد ہو گئے۔ اللہ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت مشرک ہوتی ہے، اللہ کو خالق مانتے ہیں، اللہ کو مالک مانتے ہیں، اللہ کو رازق مانتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، پھر بھی اللہ کے اختیارات میں، حقوق میں، صفات میں، ذات میں شریک کرتے ہیں۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ ان پر چھا جانے والا عذاب الہی آ جائے؟ او تأتیہم الساعۃ بغتہ، یا اچانک ان پر قیامت برپا ہو جائے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ میرے نبی آپ کہہ دیں ہذہ سبیلی، یہی ہے میرا راستہ، یہی ہے میرا راستہ۔ کون سا؟ ادعو الی اللہ، یہی ہے میرا راستہ، اللہ اکبر، کہ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں تم سب کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، ایک اللہ کی طرف، اور برالا بھی دلیل کے زور پر ہوں۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور میرے متبعین، میرے پیروکار دلیل پر قائم ہیں، ہم پورے اعتماد کے ساتھ دلائل کے زور پر اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہر شریک سے پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، میرے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں نا، سب مرد بھیجے ہیں، سب مرد بھیجے۔ یہ بھی کتنی بڑی حقیقت ہے، عورت کوئی نبی بن کے نہیں آئی۔ اعتراض کریں عورت مرد برابر ہیں، مساوات ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے، اعتراض کریں اللہ پہ۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت دی ہے، اللہ نے انبیاء اس میں بھیجے، اللہ تعالیٰ نے خلافت کی براہ راست ذمہ داری مردوں پہ ڈالی ہے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں، سیر نہیں کی کہ یہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ان کا کیا انجام ہوا، خدا کی تعلیمات کا انکار کر کے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، وہ لوگ جو متقی ہیں ان کے لیے تو بس آخرت کا گھر بہتر ہے۔ کیا پھر بھی تم نہیں سوچو گے؟ افلا تعقلون، پھر بھی تم نہیں سمجھتے، پھر بھی تم نہیں سمجھو گے؟ یہ ہے جی سورہ یوسف کی آیات انتہائی اختصار کے ساتھ، 104 تا 102 تا 109۔ اب ہم آتے ہیں جی سپارہ نمبر 14 کی طرف، سورۃ الحجر، جس کی ایک آیت 13ویں سپارے میں ہے، باقی پوری سورت 14ویں سپارے میں ہے۔ ہم اس مختصر سے وقت میں پوری سورت کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کبھی موقع دیا تو اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ سورۃ الحجر پہ اگر کوئی تفصیل سے دیکھنا چاہے تو رمضان سے پہلے کے جو جمعات کی ہماری سیریز، یہ 5-6 جمعات یا 3-4 جمعات سورہ ہجر پہ ہمارے گزرے ہیں، وہ بڑا مفصل بیان ہے، ایک ایک الحمدللہ ایک ایک آیت کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ تو جس نے سورہ ہجر کو مفصل طور پہ سننا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھ لے، فیس بک کو دیکھ لے، اس میں سورہ ہجر پر مکمل بات ہے، سورہ یوسف نہیں، سورہ ہجر پہ۔ یہاں جو آج بات ہوگی سورہ ہجر پہ انتہائی اختصار کے ساتھ بات ہوگی۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، الف لام را حروف مقطعات میں ہے، اور حروف مقطعات میں سے، متشابہات میں سے، اس کے معنی کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ آیات ہیں کتاب الہی کی اور قرآن مبین کی۔ اللہ اکبر، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، اس قرآن کی جو اپنے احکام کو کھول کے بیان کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، قرآن کی صفت مبین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صفت کا تقاضا سب سے پہلے نبیوں سے کیا کہ جب تم نے میری جو تعلیمات جو میں نے تمہارے سینے پر نازل کی ہیں نا، تم نے کھول کے بیان کرنا۔ یہ کھول کے بیان کرنا دراصل سب سے پہلے اللہ کی صفت ہے۔ اللہ اس صفت کی نقالی چاہتے ہیں اپنے بندوں سے کہ تم میرے اس صفت کی پیروی کرو۔ میں بات کو کھول کے بیان کرتا ہوں، تم بھی بات کو کھول کے بیان کرو، کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس صفت کا تقاضا سب سے پہلے نبیوں سے کیا، یہی تقاضا علماء سے ہے، یہی تقاضا داعیان سے جو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، لیکن آج اس صفت پر کوئی عمل نہیں ہے۔ ہم دین کو کیپسول میں ڈال کے بیان کرتے ہیں، گول مول بیان کرتے ہیں،
ایچ پیچ رکھتے ہیں، زو معنی بات کرتے ہیں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، دل آزاری نہ ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دل آزاری نہ ہو بڑا اچھا لفظ ہے، لیکن جتنا ہم نے مس یوز دل آزاری کے لفظ کو کیا ہے نا، شاید اتنا مس یوز تو یہ اسلامی جمہوریت بھی نہیں ہوئی۔ جمہوریت کا لفظ بھی ہے، خیر جمہوریت کا لفظ تو ویسے ہی غلط ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا، قرآن جو بالکل اپنی واضح تعلیمات رکھتا ہے پھر بھی جو اس کا انکار کر رہے ہیں، ایک دن یہ لوگ تمنا کریں گے کاش وہ قرآن کے سامنے سرنڈر ہو چکے ہوتے، سر تسلیم خم کر چکے ہوتے، قرآن کی آیات کے سامنے بچ چکے ہوتے، مان چکے ہوتے، مسلمان ہو چکے ہوتے۔ میرے نبی چھوڑیں ان کو، ذرہم، چھوڑیں ان کو، یأکلوا ویتمتعوا، کھائیں، نفع اٹھائیں، مزے لیں، ویلہہم الامل، اور ان کی لمبی لمبی امیدیں ان کو غافل کیے رکھیں۔ یہ ہے وسائل اور ذرائع زندگی۔ خدا کے عذاب دینے کا عجیب طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ جب بندے کو جھنجھوڑتے ہیں، جھنجھوڑنے پر بھی بندہ چکنا نہیں ہوتا نا، تو پھر اللہ دنیا کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جب وہ بدمست ہو جاتے ہیں اللہ گچی پکڑ لیتے ہیں۔ وہ یہی ہے۔ میرے نبی چھوڑے آپ نے، کھائیں پئیں مزے کریں، ان کی لمبی لمبی امیدیں ان کو غافل کیے رکھیں، معلوم ہو جائے گا ان کو۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، ہم نے کوئی بستی تباہ نہیں کی مگر اس کے لیے کہ لکھا ہوا وقت مقرر تھا۔ ہم لکھے ہوئے وقت سے پہلے تباہ نہیں کرتے، ہم کسی بھی قوم کو تباہ کرنے سے پہلے اسے مہلت دیتے ہیں، اس مہلت میں وہ سدھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اڑا دیتے ہیں۔ ایک ایک آیت میں اختصار کے ساتھ خدا کا قانون سامنے آ رہا ہے۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی قوم اپنی اجل سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی، یہ لوگ کہتے ہیں مشرکین آپ سے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ بندے جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، تو بڑا دیوانہ ہے، یعنی تیرا دعویٰ ہے کہ مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے، واقعی تو بڑا دیوانہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ کہنا دیوانگی ان کی نظر میں کہ مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے، پھر دیوانہ وار کام کرنا بھی انہیں دیوانگی نظر آتی تھی، پھر گراؤنڈ ریئلٹی کے معاشرے کے رسوم و رواج اور ڈگر کے خلاف چلنا بھی انہیں دیوانگی نظر آتی تھی، اس لیے کہتے تھے کہ دیوانہ ہے۔ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو اپنے دعوی رسالت میں سچا ہے، اگر تو اپنی اس دعوے میں سچا ہے کہ تجھ پر قرآن اللہ کی طرف سے اترتا ہے، تو فرشتے تیری تصدیق کے لیے کیوں نہیں اترتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اللہ شکوہ کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، فرشتے ہم ضرور اتارتے ہیں، لیکن کب اتارتے ہیں؟ یہ نہیں، یہ کوئی مذاق نہیں تم مطالبہ کرو فرشتے آ جائیں اور آ کے میرے نبی کی تصدیق کریں۔ ہم فرشتے اس وقت اتارتے ہیں جب کسی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کیوں فرشتے اترتے ہیں؟ تو وہ جو چیز دلیل کے زور پر سمجھ آتی ہے لیکن پردے غیب میں ہوتی ہے، وہ عیاں ہو جاتی ہے، تو پھر تو یؤمنون بالغیب رہا ہی نہیں، تو پھر ایمان کاہے کا؟ فرشتے ہم ضرور اتارتے ہیں، لیکن جب کسی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کرتے ہیں تب اتارتے ہیں۔ اس وقت چونکہ پھر پردہ غیب نہیں رہتا، پھر ہم ایمان بھی قبول نہیں کرتے ایسے لوگوں کا، پھر نہ اس وقت کوئی مہلت دی جاتی ہے۔ جہاں تک بات ہے، یہ ٹھٹا کرتے ہیں کہ اے بندے جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے، تو سن لو، اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں۔ تم میرے نبی کا ٹھٹا کرتے ہو، دراصل تم میرا ٹھٹا کر رہے ہو۔ اس ذکر کو تو نازل کرنے والے ہم ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ یہ دعویٰ قرآن نے کب کیا؟ جب کوئی پریس نہیں تھا، ذرائع ابلاغ نہیں تھے، قرآن سینوں سے منتقل ہوتے ہوئے سفینوں میں آیا۔ کتنا بڑا زندہ معجزہ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، یہ تسلی دی جا رہی نبی کو، میرے نبی کوئی بات نہیں، آپ سے پہلی امتوں میں بھی ہم نے نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، لیکن وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو بھی رسول آیا ہے اس کے ساتھ ٹھٹا ضرور ہوا ہے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، جو لوگ اپنے جرموں پر اصرار کرتے ہیں، آنکھ بند کرتے ہیں، جرم کے ارتکاب کرتے ہیں، یہ ٹھٹا کرنا ہم ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ ٹھٹا کریں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، یہ ان کی بدعمالیوں کی سزا ہوتی ہے۔ لا یؤمنون بی، وہ ایمان نہیں لاتے اس قرآن پر، لا الہ الا اللہ، یہ لوگ اس قرآن پہ، اس رسول پہ ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ ایمان نہ لانے کی عادت
سرکش قوموں سے چلی آ رہی ہے، وقت خلت سنت الاولین، اور یہ مطالبہ کرتے ہیں ملائکہ کا کہ فرشتے نازل ہوں رسالت کی تصدیق کے لیے، ہم ان کے لیے آسمان کا دروازہ بھی کھول دیں بطور معجزہ، اور یہ آسمان میں چڑھ بھی جائیں اور وہاں فرشتوں کو دیکھ بھی لیں، پھر بھی نہیں مانیں گے، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ یہ کہیں گے ہماری کیا کہتے ہیں آنکھیں بند کر دی گئیں، ٹھیک ہے، ہم پر جادو کر دیا گیا۔ جس نے ایمان نہیں لانا اس کے لیے اگر ہم آسمان کے دروازے بھی کھول دیں نا، یہ چڑھ جائیں وہاں جا کے دیکھ بھی لیں، فرشتوں کو بھی دیکھ لیں، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمان میں ستارے بنائے، اور آسمان کو ہم نے دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے اسے مزین کر دیا، اور ہر شیطان مردود سے ہم نے حفاظت کر دی۔ ہاں جو چوری چھپے کچھ سننے کی کوشش کریں اس کے پیچھے ایک دہکتا ہوا انگارہ آتا ہے۔ زمین کو پھیلانے والے ہم، اس میں مضبوط پہاڑ گاڑنے والے ہم، اور اس کے اندر کیا کہتے ہیں ہر مناسب چیز اگانے والے ہم۔ اللہ اکبر، ساری بات چلتی جا رہی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے اس میں اسباب معیشت تمہارے لیے پیدا کر دیے، اور اس مخلوق کے لیے بھی پیدا کر دیے جس کے تم رازق نہیں ہو۔ تم جانوروں کو تم رزق نہیں دیتے ہو، ہم دیتے ہیں۔ تم اپنے مہداتوں کو تم رزق نہیں دیتے ہو، ہم دیتے ہیں۔ تم اپنے مہداتوں کو تنخواہ تم نہیں دیتے ہو، ہم دیتے ہیں۔ رزق تم نہیں دیتے ہو، ہم دیتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز مناسب چیز ہم نے موزون اس کے اندر اگائی ہے۔ پوری کائنات کا آپ مشاہدہ کر لیں، اس میں جو چیزیں مناسب ہے۔ اگر میں اس کی دو مثالیں دے دوں، یہ سورج ہے، ایک مناسب فاصلے پر ہے، اگر یہ نیچے آ جائے زمین راکھ ہو جائے، اور اگر یہ سورج اوپر چلا جائے زمین ٹھنڈی ہو جائے، لیکن مناسب فاصلے پر۔ اللہ اکبر، دیکھیں کیا کمال ہے۔ اسی طرح زمین کی کشش ہے ثقل، یہ ایک مناسب کشش ہے، کم ہو جائے ختم ہو جائے لوگ اڑنے لگے، اپنا وزن ہی برقرار نہ رکھ سکیں، اور زیادہ ہو جائے لوگ چل ہی نہ سکیں۔ کیونکہ میں نے پہلی بات کی تھی، ہم اختصار کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کائنات کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور ہم ایک اندازے کے ساتھ، ایک مقرر اندازے کے ساتھ چیزیں نازل کرتے ہیں۔ ساری چیزیں بیک وقت نازل نہیں کرتے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم وہ اتارتے ہیں۔ اور آبی بخارات سے بری ہوئی ہوائیں ہم بیچتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ آبی بخارات سے بری ہوئی ہوائیں کیا کہتے ہیں، یہ بخارات فضا میں جمع ہو کر بادل کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، پھر ہم ان بادلوں سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، تم کو پانی پلاتے ہیں، اور اس پانی کو جمع کرنے والے چشموں میں، کنووں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، زمین کی رگوں میں جمع کرنے والے تم نہیں، ہم ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، زندہ کرنے والے ہم، مارنے والے ہم، اور ہم ہی وارث ہیں اس کائنات کے۔ تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ تو بطور امانت ہے، آج تمہارے پاس ہے، کل یہی چیز تمہارے وارثوں کے پاس ہوگی، پھر تم سارے چلے جاؤ گے، کائنات صرف میری ہوگی۔ اس کائنات کے مالک ہم ہیں، پھر تم چلے جاؤ گے، آخر میں تنہا وارث بھی ہم۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، تم سے جو پہلے گزرے، جو تمہارے بعد آئیں گے، سب ہمیں پتہ ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ وَيَحْشُرُهُمْ، پروردگار تمہارا ان سب کو جمع کرے گا۔ کب جمع کرے گا، کس وقت جمع کرے گا، اس کی حکمت ہے، وہ جانتا ہے، ضرور جمع کرے گا۔ ہم نے انسان کو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گاڑے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، جنات کو ہم نے آگ سے پیدا کیا، اور جب ہم نے تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے، جب میں اس انسانی پتلے کو درست کر دوں، اس کی نو کے پلک تک درست کر دوں، اور اس کے اندر میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں، تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، اور اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ فرمایا اللہ نے، یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہوا، تو سجدہ کرنے والوں کے صف میں شامل نہیں ہوا۔ کہا قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، میں اس لیے تو وجود میں نہیں آیا تھا کہ میں بشر کو سجدہ کروں۔ وہ اللہ کو توحید سکھا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ریشنلزم کا شکار سب سے پہلے ابلیس ہوا، جس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل کو استعمال کیا۔
لا الہ الا اللہ۔ میرے اللہ جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی پٹی سے پیدا کیا، میں اس لیے تو پیدا نہیں ہوا تھا کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ اللہ نے کہا فخرج منہا فانک رجیم، نکل جائے یہاں سے، تو مردود ہے ہمیشہ کے لیے، تجھ پر لعنت ہے میری قیامت تک کے لیے۔ پھر اس نے کہا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، پروردگار مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن اٹھائے جائیں گے، سارے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کہا تمہیں ایک وقت معلوم تک تمہیں مہلت دے دی گئی ہے۔ ایسے میں پھر شیطان نے کہا میرے پروردگار چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میں لوگوں کے سامنے گناہوں کو خوشنما بنا کے دکھاؤں گا، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، البتہ تیرے مخلص بندوں پر میری نہیں چلے گی، یہ مجھے اعتراف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا صراط علی مستقیم، یہ اخلاص کی راہ تو وہ راہ ہے جو سیدھی مجھ تک پہنچتی ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا، البتہ جو گمراہ ہوں گے، خود ہی گمراہی پر آئیں گے اپنے اختیار سے، وہی تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے سے ایک نامزد ٹولی ہی داخل ہوگی کہ فلاں ٹولی فلاں جہنم کے دروازے سے داخل ہو۔ ان المتقین فی جنات وعیون، ایسے میں تقوی والے جنات میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ انہیں کہا جائے گا ارے جنتیو داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور اہل ایمان کے سینوں میں جو آپس کی کدورتیں ہوں گی وہ ہم کھرچ کے صاف کر دیں گے۔ وہ بائی بائی ہوں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ غلط فہمیاں رنجشیں جو ہوتی ہیں وہ 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک زیادتی کی بنیاد پر ہوتی ہیں، ان کو اس دنیا میں ختم کر دیجئے۔ جس نے زیادتی کی وہ معافی مانگ لے اور حقوق ادا کر دے یا حقوق معاف کروا لے۔ اور کچھ رنجشیں غلط فہمی کی بنیاد پر ہوتی ہیں، تو اہل جنت میں بھی تو جو جنت میں جانے والے ان کے درمیان بھی تو رنجشیں ہوں گی نا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو غلط فہمی کی رنجشیں ہوں گی نا، یہ ساری ختم کر دیں گے، کھرچ کے کینہ گلہ شکوہ سب ختم کر دیں گے۔ جو ظلم کی بنیاد پر رنجش ہے اللہ ان کو بھی ختم کر سکتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کو ظالم کے سامنے اتنا بڑا بدلہ دے دے کہ وہ مظلوم ظالم کو معاف کر دے۔ ایسی حدیثیں ملتی ہیں احادیث۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، جنت میں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ نکالے جائیں گے۔ کوئی جنتی جنت میں یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کیوں نکالا، اسے نکالا ہی نہیں جائے گا۔ میرے نبی میرے بندوں کو بتا دیں میں غفور الرحیم ہوں، میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال بتا دیں، جب ابراہیم کے مہمان داخل ہوئے، ان کے پاس آئے، حاضر ہوئے، سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور ان کے سامنے بنا ہوا گوشت رکھ دیا، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس انکار سے ڈر کے، کیونکہ اس وقت کے جو ڈاکو تھے بڑے مہذب تھے، جس گھر میں ڈکیتی ڈالنی ہو اس کا نمک نہیں کھاتے تھے۔ آج کے ڈاکو اس سے بھی زیادہ مہذب ہیں، جس گھر میں ڈکیتی ڈالنی ہو پہلے اس کے دوست بنتے ہیں، سگے بھائی بنتے ہیں، پھر ستیہ ناش کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ میں نے آپ کے سامنے جو آیات کی قرآن کی دیگر آیات میں اس تشریح موجود ہے، اس لیے اس بنیاد پہ کی۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، ابراہیم علیہ السلام آپ ہم سے ڈرے نہ، ہم تو آپ کے لیے خوشخبری لے کر آئیں کہ آپ کا ایک بچہ ہوگا جو بہت بڑا عالم دین ہوگا۔ آج کتنے علماء ہیں جو اپنے بچوں کو بھی عالم بناتے ہیں، اب اس پہ میں کیا تبصرہ کروں۔ نبی کو خوشخبری مل رہی کہ آپ کو ایک ایسا بچہ مل رہا ہے اللہ کی طرف سے جو عالم دین ہوگا، یہ نہیں کہ بہت بڑا دکتور ہوگا، بہت بڑا قانون دان ہوگا، بہت بڑا سائنسدان اور انجینئر ہوگا، کہ بہت بڑا عالم دین ہوگا، یعنی جس کے پاس علم وحی کا علم ہوگا۔ قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبم تبشرون، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ارے تم مجھے اس بڑھاپے میں مجھے خوشخبری دے رہے ہو، یہ کیسی خوشخبری؟ کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دے رہے ہیں، آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب کی رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے، وہ تو صرف گمراہ ہی ہو سکتے ہیں۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام خوشی کی بات تھی، مزید تاکید لینا چاہتے تھے، اس لیے انداز اختیار کیا۔ پھر جب فرشتوں کے حال احوال کو دیکھا کہ یہ کسی بڑے مہم پر آئے ہیں، کہا اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں ذرا بتاؤ تو صحیح تم کس مہم پہ نکلے ہو؟ کہا ہم لوط علیہ السلام کی مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہم ان سب کو ہلاک کر دیں گے، البتہ ہم آل لوط کو بچا لیں گے لیکن ان کی بیوی نہیں بچے گی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، جب
یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا انجانے سے لوگوں میں نے پہچانا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہ عذاب لے کر آئیں جس میں آپ کی قوم شک کر رہی تھی، ہم آپ کے پاس عذاب کا سچا حکم لے کر آئیں اور ہم سچے ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر یہاں سے نکلیں اور ان کے پیچھے پیچھے چلیں اب گھر والوں کے، اور مڑ کر آپ میں سے کوئی پیچھے نہ دیکھے، اور جہاں حکم ہو رہا ہے وہیں چلیں۔ اور ہم نے فیصلہ سنا دیا لوط علیہ السلام کو اس بات کا کہ صبح ہوتے ہی آپ کی اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ یہ قرآن نے یہ حصہ پہلے نقل کیا ہے، جو بعد میں آ رہا ہے پہلے نقل کیا، جو بعد میں آ رہا ہے یہ ترتیب میں پہلے قرآن کے دیگر مقامات پر۔ یہ تو بنیادی بات ہو گئی۔ ہوا کیا تھا، فرشتے کیسے آئے تھے؟ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے۔ یہ پہلے ہے، یہ جو ابھی بیان ہوا یہ بعد میں، جو بعد میں تھا وہ پہلے بیان ہوا، جو پہلے وہ بعد میں۔ قرآن کا اپنا ایک انداز ہے۔ سورہ ہجر میں آپ تفاسیر میں دیکھ لیں، یا جو میں نے مفصل بات کی ہے اس کا بھی آپ مطالعہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، آگے شہر والے جب خوبصورت لڑکوں کو لوط علیہ السلام کے پاس دیکھا، لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ انہیں بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ کہا اللہ کے بندو یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ذلیل نہ کرو، اللہ سے ڈرو، میری بے آبروئی نہ کرو۔ قوم نے کہا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ پورے دنیا کے ٹھیکیدار مت بنو، منع نہیں کیا تھا کہ ٹھیکیدار نہیں بننا، جہاں پورے دنیا کی آپ حمایت کیوں کرتے ہو؟ دنیا والوں کی حمایت سے ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا۔ لوط علیہ السلام بولے ارے تمہاری بیوی ہے، میری بیٹی ہیں، اگر تو تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو جائز خواہش پوری کرو۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری زندگی کی قسم، یہ لوگ اپنی مستی میں مدہوش تھے، اپنے نشے میں چور تھے خوبصورت بچوں کو دیکھ کر۔ فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، بس ایک چیخ نے، ہیبت ناک چیخ نے سورج نکلتے وقت ان کو پکڑ لیا۔ فجعلنا، ان کے جگر پھٹ گئے۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، بستی کا اوپر کا حصہ نیچے کا حصہ اوپر ہو گیا، اور اوپر سے پکی ہوئی کیا کہتے ہیں مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ 3 قسم کے عذاب، چیخ، بستی کو الٹانا، پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش۔ کہا اس میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں جو آثار کو دیکھ کر حقائق تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی بستی کوئی بہت دور کی بستی نہیں ہے، یہ شہر عام پر ہے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، یہ اس شاہراہ پر ہے جو مدینے سے شام کی طرف جاتی ہے، جن پر ان کفار کا، ان مشرکین کا گزر ہوتا رہتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اسی طرح اصحاب ایکہ، یہ بھی بڑے ظالم تھے، لا الہ الا اللہ۔ اصحاب مدین جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، انہوں نے بھی بڑے ظلم ڈھائے تھے، ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ یہ دونوں بستیاں یعنی مدین بھی اور لوط علیہ السلام کی بستی سدوم بھی، یہ شہر عام پر ہے، مدینے سے شام جانے والی شاہراہ پر۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اسی طرح ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ صالح علیہ السلام کی قوم، اور ہجر صالح علیہ السلام کی قوم کا مرکزی شہر تھا، رسول کو جھٹلایا۔ ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے، کیونکہ تمام رسولوں کی بنیادی تعلیم ایک ہی ہے۔ کہا انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، ہم نے اس قوم کو اپنی آیات دی تھیں، اپنی نشانیاں دی تھیں، قدرت کے نشان دیے تھے، واضح تعلیمات دیے تھے، معجزات دیے تھے۔ یہ منہ موڑے رہے، اور کیا کہتے ہیں مقاصد سے انہوں نے منہ موڑ لیا۔ اور ان کی توجہ کس پہ تھی؟ غور کیجئے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، یہ پہاڑوں سے گھر تراشتے تھے، اور بڑی پرامن قوم تھی، وہ آرام سے کھاتے پیتے تھے، یعنی مقاصد زندگی سے بالکل اعراض۔ لیکن وسائل اور ذرائع میں ان کی ترقی کا یہ عالم تھا کہ آج سے سینکڑوں سال پہلے یہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، آج بھی ایسے ہی ہے۔ یہ چند ڈرنکر قسم کے اینکر ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے مقاصد کی بات کی جاتی ہے کہتے تم نے سوئی نہیں بنائی، تم نے برش نہیں بنایا، تم نے یہ نہیں بنایا، تم نے گاڑی نہیں بنائی۔ اور کم بختوں، یہ وسائل اور ذرائع ہیں، اصل چیز مقاصد ہے۔ یہ وسائل ذرائع نہیں تھے انسان تب بھی زندہ تھا، یہ نہیں ہوں گے انسان تب بھی رہے گا۔ لیکن مقاصد زندگی فراموش ہو جائیں، انسان کی دنیا کی زندگی بھی عذاب بن جاتی ہے، اور آخرت میں تو پھر جہنم ہے۔ بہرحال صالح علیہ السلام کی قوم سمود، اس کو بھی چیخ نے صبح ہوتے ہی پکڑ لیا۔ پھر انہوں نے جو مال کمایا تھا وہ خدا کے عذاب کے مقابلے میں کام نہیں آیا، بچا نہیں سکا۔
اب اللہ کہتے ہیں لوگو ہم نے آسمان و زمین کو بیکار پیدا نہیں کیا، حق سے جوڑ کے پیدا کیا ہے۔ جو آسمان و زمین اور حق کو جوڑ کے پیدا کیا ہے، آسمان و زمین پیدا کیا ہے تو آسمان و زمین پر غور کرو گے حق خود بخود سمجھ آئے گا۔ ہم نے آسمان و زمین کو مبنی بر حق پیدا کیا ہے، اظہار حق کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، قیامت آنے والی ہے۔ میرے نبی آپ ان سے درگزر کر لیں، آپ نے بڑا سمجھا دیا، آپ نے ان سے جھگڑنا نہیں ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، تیرا پروردگار ہی خلاق ہے، خالق ہے، جانتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، میرے نبی ہم نے آپ کو کتنی بڑی دولت دی ہے، سورۃ الفاتحہ دی ہے جو بار بار نماز میں دہرائی جاتی ہے، ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے، اور اسی طرح یہ دہرائے جانے کے قابل ہے کیونکہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ خود پورا قرآن کریم ہے۔ والقرآن العظیم، جب ہم نے آپ کو اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، تو ان کفار کو جو ہم نے دنیا کا سامان دیا ہے عیش و عشرت کا، آپ اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں۔ ولا تحزن علیہم، آپ ان کا غم بھی نہ کھائیں۔ واخفض جناحک للمؤمنین، جھکا دیں اپنا بازو ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے ساتھ آپ شفقت کا معاملہ کریں۔ وقل انی انا النذیر المبین، میرے نبی آپ اعلان کر دیں کہ میں تو نذیر مبین کے منصب پر فائز ہوں، میں تو کھلا کھلم ڈرانے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، یہ کھلا ڈرانا، یہ تنبیہ ایسی ہی ہے جیسی تنبیہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر نازل کی تھی، جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اپنے سماج کو۔ کیسے ٹکڑے کیا تھا؟ اپنے قرآن کو، تورات و انجیل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے سماج کو ٹکڑے کر دیا تھا۔ یہ تنبیہ ہم نے ان پر بھی نازل کی تھی، وہ تنبیہ پر چکنے نہ ہوئے، ہم نے انہیں برباد کر کے رکھ دیا۔ تو میرے نبی آپ بھی یہ کیا کہتے ہیں، تنبیہ بن کے نازل ہوئے ہیں، نذیر و مبین بن کے نازل ہوئے ہیں۔ سمجھیں گے تو ٹھیک، نہیں تو برباد کر دیے جائیں گے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تیرے پروردگار کی قسم میرے نبی، ہم ان سب سے ان کے اعمال کی بدولت ضرور پوچھیں گے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کھول کے بیان کریں، کوئی بات آپ نے چھپانی نہیں۔ جہاں تک مشرکین کا رد عمل ہے اس سے بالکل بے پرواہ ہو جائیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جہاں تک ٹھٹا کرنے والے ہیں ان کے مقابلے میں ہم آپ کے لیے کافی ہیں، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، ان ٹھٹا کرنے والوں کی بنیادی بیماری یہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو الہ بناتے ہیں، معبود بناتے ہیں، حاجت روا بناتے ہیں، مشکل کشا بناتے ہیں۔ مشکل کشا تو اللہ، انہوں نے دوسروں کو مشکل کشا حاجت روا بنا دیا۔ کوئی بات نہیں، یہ جان لیں گے عن قریب۔ فسوف یعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے نبی ہم جانتے ہیں یہ جو لوگ بکواسات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں آپ کے بارے میں، دین کے بارے میں، جو بھی بات کرتے ہیں آپ کو دل دکھانے کے لیے، جو بھی کچھ کرتے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ بس فسبح، آپ اپنے رب کی پاکی بیان کریں کہ آپ کا پروردگار اپنی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں وحدہ لا شریک ہے، ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے۔ بحمد ربک، تعریف بھی کریں کہ ہر اچھی تعریف، خدائی تعریف تیرے پروردگار کو جچتی ہے۔ وَکُن مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّک، اپنے پروردگار کی عبادت اور اطاعت کرتے رہیں یہاں تک کہ یقینی چیز موت آ جائے۔ موت تک آپ نے یہی کام کرنا ہے۔ حضرات محترم، آج کی نشست میں آپ نے ایک نیا طریقہ آپ کے سامنے رکھا جو میں جمعے میں عموماً کرتا رہتا ہوں۔ کبھی کبھی میں چند آیات پہ بات کر کے انہیں مفصل کھولتا ہوں، اور کبھی کبھی میں قرآن کی آیات کے ساتھ چلتا چلتا چلا جاتا ہوں تیز تیز۔ یہ انداز ہوتا ہے سمجھنے کا، سمجھانے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا